بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت سے پہلے کی پوشیدہ نشانیاں۔ 1 سال پہلے انسان میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکیوں تقویٰ میں مشہور تھا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا، تو یہ ایسی علامت ہے جس سے اچھا تاثر لیا جاتا ہے اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں تو یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت میں انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں، جس میں اللہ کی اطاعت پر استقامت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، سچائی، پرہیزگاری، توبہ، موت کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہتیں مختصر کرنا، آخرت کی فکر اور نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہیں۔ موت سے چند گھنٹے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں: بھوک اور پیاس کا مٹ جانا۔ جب جسم ایکسپائر ہونے کے بالکل قریب چلا جاتا ہے تو انسانی حاجات جیسے بھوک اور پیاس کی ضرورت محسوس ہونی بند ہو جاتی ہے اور لاغر جسم مزید توانائی حاصل کرنے کے لیے خوراک کی درخواست بند کر دیتا ہے۔ دیگر انسانی حاجات ختم ہو جاتی ہیں۔ موت سے چند گھنٹے پہلے انسانی جسم پاخانہ اور پیشاب کی حاجت محسوس کرنا بھی بند کر دیتا ہے۔ یہ گویا نشانی ہے روح کے جسم کو چھوڑنے سے پہلے کی۔ موت سے کچھ گھنٹے پہلے جسم درد سے کراہتا ہے اور اس پر خوف کی علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں، جس میں کپ کپی وغیرہ طاری ہو سکتی ہے۔ دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا۔ ساری زندگی خون کو پمپ کرنے والا دل موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتا ہے اور نبض کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ یہ اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور عنقریب بجھنے والے ہیں۔ موت کا عمل آخری سانس لینے سے 1 ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے۔ جسم کا درجہ حرارت، جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ محسوسات کم ہو جانا۔ روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھوں، پاؤں، گھٹنوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیلا یا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سانس کی بے ترتیبی۔ یہ نشانی واضح نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دل بجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اس کو درست کرتا ہے اور نیک عمل کی طرف خواہش دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ، یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو جو اللہ پاک نے تیار کر رکھے ہیں اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوش ہو کر نکلتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند بھی کرتا ہے۔ پھر ملک الموت روح قبض کرتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے، وہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ بری حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بری حالت میں مرا۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے والے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا
ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے 3 دن کا یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعمال صالح کرتا ہو۔ بس حاصل ارشاد یہ ہوا کہ مال صالح کی پابندی اس قدر کرو مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت عقبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے کی کوئی خصلت اللہ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں کہ وہ اللہ کے دیدار کا مشتاق ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو حق تعالیٰ سے حسن ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے تو اعمال صالح اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ کس طرح شیریں کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے، آنکھ سے آنسو اور ناک کے سوراخ کشادہ ہوں تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہوئی ہے۔ گلے میں آواز کا پلٹا کھانا، جیسے کہ جوان اونٹ کا گلا گھونٹنے سے آواز آتی ہے اور اس کا رنگ بدرنگ ہو جائے اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ علماء نے فرمایا کہ برے خاتمہ ہونے کے 4 اسباب ہیں: نماز میں سستی کرنا، شراب پینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔